میں پھر دوبارہ MQM, پیپلز پارٹی اور ANP کے رہنماؤں سے, مقامی رہنماؤں سے کہتا ہوں, وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پہ ہنگامی میٹنگ کریں. وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں, سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ کریں یا گورنر ہاؤس میں, جہاں چاہے میٹنگ کریں اور فوراً فعال ہو جائیں تاکہ ہم جلد سے جلد شہر میں ہم دوبارہ واپس لا سکیں اور رینجرز, پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو تینوں جماعتوں کے عوام, کارکنان پر رہنما مل کر ان کے ساتھ تعاون کرے اور تاکہ وہ لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف عوام کے ساتھ مل کر ان کے تعاون سے ان کے خلاف کارروائی کریں اور شہر کو ایسے عناصر سے پاک صاف کر دیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس شہر پر, اس ملک پر جس میں پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے, اس پر اپنا کرم فرمائے, اپنا رحم فرمائے. الطاف حسین صاحب, بالکل ہماری بھی یہی دعا ہے کہ کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں. اچھا, ایسا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں جو لینڈ مافیا ہے, ڈرگ مافیا, ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہو. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ پہلے اندرونی ہاتھ کو تو پکڑ لیں ہم. جب اندرونی ہاتھ, یہ عجیب ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ ہم جو سامنے ہاتھ ہوتا ہے جرائم پیشہ افراد کا, اس کے بجائے بیرونی ہاتھ کی طرف دیکھ کر ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو سامنے مجرم موجود ہوتے ہیں, جو سامنے ملزم موجود ہوتے ہیں. تو جناب, جب ہم ان کو مقامی پولیس, رینجرز اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر قانون کی گرفت میں لے آئیں گے اور تحقیقات جب کریں گے تو پھر پتہ لگ جائے گا آیا ان کا اپنا منصوبہ تھا پورے شہر پہ لینڈ مافیا کے ذریعے قبضہ کرنے کا, یا ان کو کوئی بیرونی مدد بھی حاصل تھی. اچھا الطاف حسین صاحب, ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت صوبے میں آپ کی جماعت کولیشن میں ہے, پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اور خاص طور پر جو حکومت ہے, اس سے آپ کی کیا گزارشات ہوں گی, کیا آپ کی ریکمنڈیشنز ہوں گی کہ اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے؟ رحمان اظہر صاحب, آپ کے ٹی وی کے توسط سے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب, گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد اور جو داخلہ کے وزیر ہیں ذوالفقار مرزا صاحب, ان سے میری یہ اپیل ہے کہ ہنگامی اجلاس کریں, وقت ضائع نہ کریں, نہ رات دیکھیں نہ دن دیکھیں, ہنگامی اجلاس کریں, آج ہی کریں اور کل ان جماعتوں کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ ٹیمیں بناؤ, شہر میں امن قائم کرو. اور میں حکومت سندھ سے کہتا ہوں دیگر امور بھی اہم ہیں, لیکن امن ہوگا تو دیگر امور بھی آسانی سے سر انجام تک پہنچ سکتے ہیں یا ہم پہنچا سکتے ہیں. لیکن جب امن ہی نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہذا حکومت سندھ کو اولین ترجیح امن و عامہ کے قیام اور لینڈ مافیا اور جرائم پیشہ افراد کے خاتمے کے لیے پہلا اقدام کرنا ہوگا تاکہ ہم اس شہر کو جرائم پیشہ افراد سے پاک کر سکیں. بالکل الطاف صاحب, آپ کی بات بجا کے ان کا خاتمہ کرنا ہوگا. اچھا, پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, ہمارے ملک کو سوات میں, بلوچستان میں, پھر طالبانائزیشن کا بہت بڑا مسئلہ جس کے بارے میں آپ خود بھی بارہا بات کر چکے ہیں. جہاں اتنے محاذ آگے ہی کھلے ہیں تو کراچی کے حالات کیا حکومت کے لیے ایک اور چیلنج نہیں ہوگا اگر حالات قابو میں نہ آئے؟ حضور والا, آپ کا سوال بجا ہے اور مجھے تو شک کیا بلکہ بڑی حد تک یقین بھی ہے
کہ ڈرگ مافیا کو، لینڈ مافیا کو، جرائم پیشہ افراد کو طالبان کی کراچی میں نہ صرف حمایت ہے بلکہ ان کو یہ اسلحہ فراہم کرتے ہیں، پیسہ فراہم کرتے ہیں، اور جو سوات میں ہو رہا ہے، جو بونیر میں ہو رہا ہے، جو دیر میں ہو رہا ہے اور ناردرن ایریاز کے دیگر علاقوں میں ہو رہا ہے، اس پہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور واحد مجھے اپنے بارے میں یہ کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما خاموش ہیں، صرف الطاف حسین اکیلا طالبانائزیشن کے خلاف بول رہا ہے اور چیخ چیخ کے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر طالبانائزیشن کو نہیں روکا گیا اور پاکستان کے عوام بیدار نہیں ہوئے تو یہ طالبانائزیشن خاتم بدہن ملک کو توڑ دیں۔ الطاف حسین صاحب بہت شکریہ۔ ایم کیو ایم کے قائد ہم سے بات کر رہے تھے کراچی میں اس وقت جو صورتحال ہے اس بارے میں انہوں نے بات کی، اور خاص کر انہوں نے جو کراچی کے اس وقت حالات ہیں اور سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت تمام جماعتوں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے حوالے سے بات چل رہی ہے، مختلف علاقوں میں فائرنگ اور دو گروپوں کے درمیان تصادم، اس حوالے سے ابھی تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 33 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 22 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس ہنگامہ رائے کا آغاز خواجہ اجمیر نگری کے علاقے زرینہ کالونی سے ہوا تھا، جہاں پر دو گروپوں میں فائرنگ ہوئی تھی اور جس سے ابتدا میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ایکسپریس نیوز سے کراچی کی صورتحال کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور حاضر ہوں گے کچھ ہی دیر میں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔